ملت اسلامیہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک یار ہیں، ان کا نام حضرت ابو عبیدہ ہے، ان کے والد کا نام الجراح ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے، مسلم کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد حضرت ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد عمر کو بناتے، ان کے بعد اگر حضور خلیفہ بناتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اتنی بڑی شخصیت۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلیفہ بنانے کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں کس کو خلیفہ بنایا جائے، آپ کی نظر میں کس کی بیعت کی جائے، آپ کی نظر میں کس کو امیر بنایا جائے۔ تو امت کا اجماع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں کس کو امیر بنایا جائے، آپ کی نظر میں کس کی بیعت کی جائے، آپ کی نظر میں کس کو امیر بنایا جائے، تو عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دو لوگوں کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کرو گے تب بھی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آگے کرو گے تب بھی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب ہے۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، کسی کو خلیفہ مقرر فرما دی، تو آپ نے فرمایا میں نے 6 لوگوں کی لسٹ بنا دی ہے، کسی کو امیر بنا لینا۔ لیکن اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں پھر لسٹ نہیں بناتا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بناتا، اور پھر مجھ سے رب پوچھتا کہ اے امیر المؤمنین، اے عمر، تم کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو؟ تو میں کہتا، اے اللہ، جسے تیرے نبی نے امین بنایا ہے میں اسے امیر بنا آیا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے۔ سنیے گا ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا باپ الجراح میرے نبی کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے درمیان ان کا باپ حضرت ابو عبیدہ کی تلوار کے نیچے آ گیا تو کہنے لگا، او میرے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، او ابا، یہ باپ بیٹے کی جنگ نہیں، یہ تو نبی والوں اور نبی کے غلاموں اور نبی کے گستاخوں اور نبی کے دشمنوں کی جنگ ہے۔ جب باپ نے اتنا سنا تو عزیزان ملت اسلامیہ کہنے لگا، تو میرا بیٹا ہو کے میرے مقابلے میں آ گیا اور پھر ایسی بات کرتا ہے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے میرے نبی کے خلاف کچھ زبان کھولی۔ تو حضرت ابو عبیدہ کو غصہ آ گیا، فرمایا، ابا، مجھے جو کہنا کہہ لو، لیکن میرے نبی کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ اس نے پھر زبان کھول دی۔ اللہ اکبر! حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو شدید غصہ آ گیا، جلال آ گیا، غضب آ گیا، جوش ایمانی، جذبہ ایمانی بھڑک اٹھا، تلوار نکالی، زور سے ماری، سر کو دور جا کے گرا۔ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، سر کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بالوں سے پکڑا اور اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں پھینکا۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ کس کا سر ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ کا سر ہے۔ فرمایا، او میرے غلام، کوئی باپ کا بھی سر قتل کرتا ہے؟ کوئی باپ کو بھی قتل کرتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ باپ تو ضرور تھا لیکن آپ کا گستاخ تھا، اس لیے میں نے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت تک آنے والے اوریجنل عاشقوں کے لیے زندگی کا ایک نمونہ مل گیا کہ اگر نبی کا گستاخ باپ بھی کیوں نہ ہو تو عاشق کی تلوار سے بچ نہیں سکتا ہے۔ حضور میری تو آری، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھیے گا میرے نبی کے صحابہ کا مسلک عشق تھا۔ یاد رکھنا عشق کی کچھ کوالٹیاں ہوتی ہیں، یاد رکھنا عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا غیرتی ہوتا ہے میرے دوستو، عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا، آج کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یار ساروں کا کلمہ ایک ہے تو پھر سارے ایک کیوں نہیں ہو جاتے، کہتے ہیں یار وہ میرا تاؤ ہے، کہتے ہیں یار وہ میرا ماموں ہے، کہتے ہیں یار وہ میرا خالو ہے، کیسے رشتہ داری ختم کر دوں؟ میرے دوست کیا ان کی زندگی کو پڑھیے گا، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرا باپ تھا؟ میرے دوست پتہ ضرور تھا، لیکن انہیں حقیقت میں یہ پتا تھا کہ ایمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، انہیں پتا تھا کہ ایمان چیز کیا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ جسے یہ پتا ہو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان ہے کیا چیز، پھر اس کے سامنے باپ بھی کیوں نہ ہو، پھر وہ اس کی تلوار سے بچ